بات آ گئی نا، بات کربلا والوں تک آ گئی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ رجب کی 28 تھی جب میرا مولا حسین شہر نبی کو چھوڑ کر رخصت ہو رہا تھا۔ جانتے ہو قافلے کی شان کیا تھی؟ دو جملوں میں سن لو، قافلے کی شان کیا تھی، ہے نا؟ پہلے ناکوں پر اسباب پار کرائے گئے، ہے نا؟ جب سامان سفر پار ہو چکا وہ ناکے آگے بڑھ گئے۔ اب جو ناکے لائے گئے ان ناکوں کے اوپر اماریاں تھیں، ان اماریوں پر پردے ڈلے ہوئے تھے۔ ایک اماری لائی گئی، اس کو بٹھایا گیا، گھر سے کوئی بی بی باہر تشریف لائی، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس بی بی کا شانہ تھاما اور شانہ تھام کر اسے سواری میں سوار کرا دیا، وہ ناکہ آگے بڑھ گیا۔ دوسری سواری آئی، اس کو بٹھلایا گیا، کوئی اور بی بی گھر سے برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتہ دار نے بازو تھاما، بازو تھام کر اس بی بی کو محمل میں سوار کرایا، وہ ناکہ آگے بڑھ گیا۔ جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں میں سوار ہو گئیں، اماریوں میں سوار ہو گئیں، تو اب راوی لکھتا ہے کہ آخر میں ایک ناکہ لایا گیا، اس پر اماری تھی، سیاہ پردہ ڈلا ہوا تھا، اس ناکے کو بٹھلایا گیا اور حسین کے دولت سرے کا دروازہ کھلا، حسین کے دولت سرا کا دروازہ کھلا، اور مقتل لکھتا ہے کہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بی بی گھر سے باہر آئی۔ اس بی بی کا باہر آنا تھا کہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پکار کے کہنے لگے کہ بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ، قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر دوڑے، تیسری طرف سے قاسم دوڑے، خود میرا مولا دوڑا۔ اور جانتے ہو 28 رجب کو نبی کی بڑی نواسی زینب الکبریٰ وہ کس شان سے ہماری میں سوار ہوئی؟ عباس نے زانو ادب طے کیے، قاسم نے نالین تھاما، اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، حسین نے بہن کا شانہ تھام کر ہماری میں سوار کروایا۔ یہ 28 رجب کی سواری ہے، وہ 11 محرم کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بنی ہیں، منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ محبت کی نوازیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ کچھ دور چلا ہوگا، حسین ابن علی کا قافلہ ابھی کچھ دور چلا ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے قریب پہنچے اور کہا لگے مولا مصلحت ہو تو کچھ دقیقوں کے لیے رک جائیں۔ کہا بھیا عباس ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے، بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے پیچھے دیکھا، حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، اور اب جو حسین کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ یاد ہے نا، ایک بیمار بیٹی کو حسین مدینے میں چھوڑ کر چلی تھی، ہے نا؟ فاطمہ صغریٰ قریب پہنچی اور جانتے ہو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، حسین کی وہ بیٹی بیمار تھی، کہ بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے اصرار کروں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، نہیں بابا نہیں، بابا میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ اور اپنے علی اصغر کو دیکھ لوں۔ علی اصغر چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، وہ فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں آیا، کچھ دیر تک وہ فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں رہا۔ جب چلنے کا وقت آیا تو ایک ایک بی بی آگے بڑھی اور چاہا کہ اصغر کو گود میں لے لے،
لیکن وہ بچہ بہن سے لپٹا رہا ہے نا. جب اصغر کسی کی گود میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی آگے بڑھے اور اصغر کی کان میں کچھ کہا. بچہ ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گیا. زینب نے پوچھا کہ بھیا آپ نے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ بیٹا اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ روانہ ہوا. 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے. 8 ذی الحج کو یوم ترویہ، 8 ذی الحج کو حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور آگے سفر اختیار کیا. 2 محرم کا دن تھا کہ جب حسین کی سواری نے ایک مقام پر چلنے سے انکار کیا. 2 محرم تھی جب حسین کی سواری نے ایک مقام پر آ کر آگے بڑھنے سے انکار کیا. مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے کئی سواریاں بدلیں. جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو کہنے لگے بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو تو بلا لاؤ، بستی والوں کو بلا کے لاؤ. بستی والے آئے، میرے حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. اب حسین نے پوچھا کہ بستی والوں یہ تو بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، فرزند رسول اس کا نام غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام؟ کہا یقال لہا نینوا، فرزند رسول اس کا ایک نام نینوا بھی ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا کربلا، اس کا ایک نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا کہ پکار کے کہنے لگے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہماری سیدیانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائے گی. بھیا عباس خیمے نصب کر دو. 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے. 2 محرم کو. 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے. 7 محرم سے حسین اور حسین والوں پر پانی بند ہو گیا. اب العطش العطش کی آوازیں ہیں اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 8ویں کا دن گزرا، 9ویں کا دن گزرا، شب عاشور آئی. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. شب عاشور آئی. بھائی شب عاشور ہے نا، شب عاشور آئی. مقتل لکھتا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ آدھی رات کے قریب شب عاشور کی رات ہے. اور یہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ شب عاشور میں حسین کے ساتھیوں کے خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. کوئی اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. تو حسین کے اصحاب کے خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی تھی شب عاشور میں. آدھی رات کے قریب حسین نے اپنے اصحاب کو، ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد حسین ابن علی نے، نبی کے نواسے نے، ایک مختصر سا خطبہ دیا. جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا رہا ہوں. جسے جانا ہے وہ چلا جائے. اسی کہ کل تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، نیزے سے نیزے ٹکرائیں گے، گھمسان کرن پڑے گا. تو میں اپنی بیعت کو ہٹا رہا ہوں. جسے جانا ہے وہ چلا جائے. یہ کہہ کے حسین نے شمع کو گول کر دیا. شب عاشور میں حسین نے شمع کو گل کر دیا. کچھ دیر کے بعد جب حسین ابن علی نے شمع کو روشن کیا تو حسین کی نگاہوں نے دیکھا کہ حسین کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے. حبیب ابن مظاہر بھی بیٹھے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی تشریف فرما ہے، اور دوسرے بوڑھے ساتھی حسین کے وہ سب موجود ہیں. ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ میرے ساتھیوں تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ تو 80 برس کا بوڑھا مسلم ابن اوسجہ آگے بڑھا اور رو کر کہنے لگا کہ فرزند رسول جن کی ماں نے انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہو کہ آپ کی نصرت پہ قتل ہو جائے، وہ کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے؟
حضرت عمر اللہ ادھر حسین اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور ادھر شب عاشور میں ابو الفضل عباس نے خیموں کا طلایہ شروع کیا. خیموں کا طلایہ شروع کیا شب عاشور میں. ابھی شب عاشور ہے, یہ خیمے جلے نہیں ہیں, کل شام غریبہ میں جل جائیں گے, ہے نا. تو شب عاشور میں عباس خیموں کا طلایہ کر رہے ہیں. پہلے خیمے کے قریب سے گزرے. ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اکبر میں نے تجھے آج رات ہی میں اجازت دے دی, دن میں اجازت لینے کے لیے نہ آنا. اور اکبر تجھے تو معلوم ہے نا, پہچانتے ہو نا علی اکبر کو, شبیہ رسول, جو رسول اللہ کی شبیہ تھا, صورت میں, سیرت میں, کردار میں میرے نبی کی شبیہ تھا, ہے نا. ماں اور بیٹے میں بات ہو رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے ماں ام لیلہ کہ اکبر میں نے آج ہی تمہیں شب میں اجازت دے دی, آج ہی اجازت دے دی. اور سنو اکبر سنو, تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں غیر قبیلے سے ہوں, تو اکبر علی اکبر ایسی داد شجاعت لینا کہ میں قیامت کے روز فاطمہ زہرا کو منہ دکھلا سکوں. حضرت عمر اللہ. عباس ذرا سا اور آگے بڑھے. جانتے ہو ایک خیمے میں ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اونو محمد, تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, تو بیٹو اگر زندہ واپس آئے تو دودھ نہیں بخشو گی. میرے بیٹوں اونو محمد, یہ زینب کے راج دلارے ہیں اونو محمد. بیٹا اونو محمد ایسی داد شجاعت لینا کہ روز محشر میں رسول اللہ کو, فاطمہ زہرا کو منہ دکھلا سکوں, ہے نا. عباس ذرا سا اور آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو پہچانتے ہو نا حسن کی نشانی قاسم, حسن کی, میرے نبی کا بڑا نواسا حسن, اس کی نشانی قاسم. کون؟ جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا. اور حسین نے آبا کا دامن بچھا کر حسن کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا, ہے نا. جب عباس خیمے کے قریب پہنچے تو بچہ حسن کی نشانی قاسم رو کر یہ کہہ رہا تھا اپنی ماں سے کہ اماں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے, اماں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے. بیوہ حسن بچے کو تسلی دے رہی ہے کہ بیٹا قاسم مت گھبرا, میں حسین کے بڑے بھائی کی بیوہ ہوں, میں تجھے اجازت دلواؤں گی. اجرکم اللہ. ادھر عباس نے خیمے کا طلایہ دیا, بس آخری جملے, ہے نا. اور ادھر مقتل لکھتا ہے کہ آدھی رات کے قریب میرا مولا حسین ابن علی اپنے خیمے سے باہر آیا اور چلا قتل گاہ کی طرف. آدھی رات کو خیمے سے حسین باہر آئے اور چلے مقتل کی طرف. ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ حسین کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی. پکار کے پوچھا کہ یہ آنے والا کون؟ کہا کہ مولا آپ کا غلام نافع ابن ہلال. کہا نافع کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا حالات پرآشوب ہیں, زمانہ ناسازگار ہے. تو مولا میرے دل میں خیال آیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ پر حملہ کر دیا تو میں قیامت کے روز رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا ہلال, نافع ابن ہلال, اب آ گئے ہو تو میرے ساتھ چلو. نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے کچھ دور تک چلے اور اس کے بعد ای واللہ کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے. اور حسین نے گریہ شروع کیا اور روتے روتے حسین نے پکار کے پوچھا کہ نافع ابن ہلال اس مقام کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا نہیں پہچانتا. کہا نافع یہ وہ مقام ہے
जिस मकान पर मेरे कड़ियल जवान अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। बस 2 जुमलों की जहमत, 2 जुमलों की जहमत, है ना। हुसैन उठकर खड़े हुए, नाफे इब्ने हिलाल का हाथ थामा, खींचते हुए कुछ दूर तक गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के बैठ गए। कहा हिलाल इस जगह को पहचानता है? कहा नहीं मौला। कहा हिलाल यही वो मकाम है जहां मेरे अब्बास के शाने कट के गिरेंगे। अजरकुम अल्लाह। हुसैन मंजिलों का तायुन करते जा रहे हैं। नाफे इब्ने हिलाल का हाथ थामा, खींचते हुए कुछ दूर तक गए, ई वल्लाह कहकर जमीन पर बैठ गए और कहने लगे हिलाल इस जमीन को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला। कहा हिलाल यही तो वो जगह है जहां हसन का बेटा कासिम घोड़े से जमीन पर आएगा और उसके लाश के टुकड़े जमीन करबला पर बिखर जाएंगे। हुसैन ने मंजिलों का तायुन किया शब आशूर में, बस आखिरी जुमला। और अब हिलाल कहता है कि एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने मेरा हाथ थामा और खींचते हुए मुझे एक टीले पर लेकर बुलंद हुए। जब हुसैन टीले पर बुलंद हो गए तो पूछने लगे कि नाफे इब्ने हिलाल इस जगह को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला मैं नहीं पहचानता। कहा नाफे ये वो मकाम है, ये वो टीला है जहां पर खड़े होकर मैं अपने 6 महीने के असगर के लिए मुतालबा आप करूंगा और तीरे शेरसोबा चलेगा और बच्चा मेरे हाथ में मुनकलिब हो जाएगा। आखिरी जुमला तकरीर का, आखिरी जुमला। जब मंजिलों का तायुन कर दिया तो नाफे इब्ने हिलाल कहता है कि मेरे मौला ने पुकार के कहा कि नाफे इस मकाम पे रुके रहना, मैं अभी आता हूं। हुक्म था ना, हुसैन का हुक्म था। नाफे उस टीले पर रुका रहा। नाफे कहता है कि हुसैन मुझे हुक्म देकर नशेब की तरफ चले। हल्की चांद की रोशनी थी। हिलाल कहता है कि जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि कोई बीवी अपने सफेद बालों से मक्तल की जमीन को साफ करती जाती है और रोती जाती है और हुसैन पुकार के कहते हैं कि अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।